وقت کی دھن میں چھپی ایک دنیا کی کہانی۔ انسانیت نے طوفان نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ سانس لینا شروع کیا۔ زمین پر خوف اور بے یقینی کا راج تھا۔ لوگ بے سہارے اور بکھرے ہوئے تھے۔ ہر ایک دل میں یہ امید لیے کہ کوئی انہیں حفاظت دے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ محافظ ایک دن غرور میں آسمان کے خدا کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ کہانی ایک انسان کی ہے جس نے پہلی بار بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ اس نے ظلم کے جال بچھائے اور لوگوں کو غلام بنایا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جاؤدی پہاڑ پر رکی۔ ایک نئی نسل نے زندگی کی پہلی سانس لی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافس۔ اسی نسل سے نمرود پیدا ہوا۔ نمرود حام کی اولاد، کش کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کا پوتا تھا۔ دنیا ابھی ابتدائی شکل میں تھی۔ شہر نہیں تھے، قوانین نہیں تھے، لوگ قبائلی زندگی گزار رہے تھے۔ مگر نمرود عام انسان نہ تھا۔ بچپن سے ہی وہ جسمانی طور پر مضبوط اور ذہنی طور پر غیر معمولی تھا۔ اس کے دل میں طاقت اور اختیار کی بھوک کبھی ختم نہ ہو سکتی تھی۔ شکار اسے مطمئن نہیں کرتا تھا۔ اس کا مقصد انسانیت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اس کی ذہانت اور حکمت اس کے طاقتور جسم کے برابر تھی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ خوف، بھوک اور انتشار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس نے پہلی بار ایک نظام بنایا جہاں سب لوگ مرکزی طاقت کے زیر اثر ہوں۔ اسی نے بادشاہت قائم کی۔ نمرود نے 4 عظیم شہر تعمیر کیے: بابل، ارک، اگاد اور کینا۔ یہ صرف مکانات اور سڑکیں نہیں تھیں، بلکہ یہ سلطنت کی بنیاد، قانون، نظم اور طاقت کی علامت تھیں۔ اس نے خوراک پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ ہر اناج اور فصل کا حصہ بادشاہ کے گودام میں آتا۔ بھوک کے وقت لوگ نمرود کے دربار میں آتے۔ یوں اس نے ٹیکس اور غلامی کا پہلا نظام قائم کیا۔ لوگوں کی آزادی، جان، مال اور اولاد سب بادشاہ کے زیر اثر آ گئی۔ نمرود کا غرور بڑھتا گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ خود خدا ہے۔ بڑے محلات اور بت خانے بنائے اور لوگوں کو تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ ظلم کی زنجیروں میں جکڑے لوگ روزی کے لیے مجبور تھے۔ نمرود کو ایک دن خوف محسوس ہوا۔ دل میں شک پیدا ہوا کہ شاید دوبارہ کوئی قدرتی آفت آئے۔ غرور اور خوف نے اسے ایک عظیم خیال دیا: ایک مینار تعمیر کرو جو زمین سے آسمان تک جائے۔ اسی خیال سے برج بابل کا تصور پیدا ہوا۔ بہترین اینٹیں تیار کی گئیں، آگ میں سخت کی گئیں اور خاص مواد استعمال ہوا۔ یہ انجینئرنگ کا پہلا معجزہ تھا۔ منار کی بلندی تقریباً 2 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ مقصد یہ تھا کہ دکھایا جائے انسان آسمان تک پہنچ سکتا ہے۔ نمرود نے آسمان کی طرف تیر چلایا۔ عوام کو دکھانے کے لیے کہا، دیکھو میں نے خدا کو بھی نقصان پہنچایا۔ تیر واپس آ کر خون آلود ہو گیا۔ دنیا میں بت پرستی اور غرور نے اپنی انتہا دیکھی۔ نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ آسمان سے ایک ستارہ نمودار ہوا۔ روشنی نے سورج اور چاند کو مدھم کیا۔ جادوگروں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو سلطنت کو تہس نہس کرے گا۔ خوف اور غضب میں نمرود نے حکم دیا کہ تمام لڑکوں کو قتل کر دو۔ ماں کی چیخیں اور رونے کی آوازیں ہر طرف گونجیں۔ ایک ماں شہر سے باہر گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم بڑا ہوا،
ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر کہتا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آخر کار اس نے حقیقی خدا کی تلاش شروع کی۔ ایک دن ابراہیم نمرود کے بھاری دربار میں داخل ہوئے۔ ایک طرف نمرود کی فوج، دولت اور غرور تھی، دوسری طرف ایمان، یقین اور سچائی۔ نمرود نے پوچھا، تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدی لائے، ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے کہا، اگر تم واقعی زندہ اور مارتے ہو تو سورج کو مشرق سے مغرب تک لے آؤ۔ دربار خاموش ہو گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا جائے۔ کڑیاں جمع ہوئیں، آگ بھڑکی اور کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ابراہیم آگ میں ڈالے گئے۔ اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ گلزار بن گئی، زنجیریں جل گئیں، مگر ابراہیم کا جسم اور لباس محفوظ رہا۔ چاروں طرف خوشبودار پھول کھل گئے۔ نمرود کا غرور کم نہ ہوا۔ اس نے فوج جمع کی اور اعلان، فوجیوں، حملہ کرو، ابراہیم کو گھیر لو، کوئی بچ کر نہ جانے پائے۔ اللہ کے حکم سے ایک چھوٹے مچھر نے فوج پر چھا جانا شروع کیا۔ مچھر اتنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی چھپ گئی۔ ان کے حملوں نے لشکر کو تباہ کر دیا۔ نمرود فورٹریس میں پناہ لینے لگا۔ ایک مچھر ناک کے راستے اندر گھس گیا اور دماغ کو شدید تکلیف دینے لگا۔ ہزاروں سال تک عذاب سہا اور آخر کار مچھر کے ہاتھوں زندگی کھو دی۔ نمرود نہ خدا تھا نہ سلطنت باقی رہی۔ بابل کی عظیم مینار اب صرف ریت کا ڈھیر بن گئی۔ اللہ نے لوگوں کی زبانیں تقسیم کیں اور اتحاد کو توڑا۔ غرور کرنے والا آخر کار چھوٹے مخلوق کے ہاتھوں تباہ ہو سکتا ہے۔ نمرود کی سلطنت ٹوٹ گئی، مگر کہانی عبرت کے لیے زندہ ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ ایسے روح کو جگا دینے والے واقعات روز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کو ہدایت اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔